اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So let's start Islam podcast series 2. The topic would be who Allah subhanahu wa ta'ala is. So introduction about our master, our Rabb, Allah Azza wa Jal. So let's begin inshallah. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatum min lisani yafqahu qawli. Who Allah is? Everybody knows Allah is our Rabb, Allah is our master, Allah is our Lord, and He is unlike anything. He is our creator. He created everything, but none created Him. He has no beginning, He has no end. Everything will perish, everyone will die, everything will be destroyed, but His blessed face will remain. He is the inheritor of the heavens and the earths, and whatever is inside of it and whatever is beyond it. So اللہ جو ہے سب سے بردبار ہے، سب سے طاقتور، سب سے عظیم، سب سے عزیز، اور وہ جو ہے بڑے رحم کرنے والے ہمارے معبود، بڑے غفور الرحیم ہیں، ہر ایک کو معاف کرنے والے ہیں، اور ان کی شان، ان کا عہدہ، ان کا مرتبہ سب سے بلند، سب سے عظیم، سارے عیبوں سے پاک. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دین آخرت کے مالک بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا، اور اللہ کی حکمت، اللہ کی جو نالج، جو وزڈم ہے، وہ ہمارے دماغ سے پرے ہے، ہماری چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ میں وہ نہیں آ سکتی. ہی از ہائی، ہی از دا ہائیسٹ، ہی از گریشیس، ہی از مرسیفل انڈیڈ، ہی از دا کنگ آف دا کنگز. ہی ہیز آرمی like no one can imagine. His treasures is like no eye has ever seen. کسی نے نہ دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ جو ایک انسانی دل یا دماغ سوچ سکتا ہے. وہاں ایسے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ایسی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کی ذات جو ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے. اللہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور پیورٹی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہمارے نصیب ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ ہمارے دل ہے، دلوں کو پھیرنے والا، نیت کو جاننے والا، چھپی ہوئی کھلی ہوئی ساری باتوں کو، نیتوں کو جاننے والا، پہچاننے والا، اور ہر چیز پر قادر. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لمیٹیشنز آف ٹائم یا اسپیس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. He just says kun and then he just says be and it is a matter of kun fayakun for him. کن کہہ دیتے ہیں اللہ، اور چیز بس کریٹ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. He is the خالق and he is the most just. اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ I am the just، میں عدل کرنے والا ہوں، میرے پاس انصاف ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں، اور میرے پاس کوئی نا انصافی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے، دیکھنے اور سمجھنے والے ہیں. تو پھر اگر ہمیں اتنا سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر ہماری ہی کمیونٹی سے، ہماری ہی سوسائٹی سے ہی، اور ہمارے بالکل جاننے والے، اور پتہ نہیں شاید ہم میں سے یہ بات کیوں نکلتی ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنا سارا کرپشن ہے دنیا میں پھیلا ہوا، اتنی ساری ناانصافی ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو اللہ کا انصاف کہاں ہے؟ یہی سوال ہم پوچھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں عذاب نہیں بھیجتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں دشمنوں کو پست نہیں کرتا؟ یہ ایسے سوال پوچھنے کی ہماری ہمت ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے. اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ایک جو نام ہے العدل، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم علیحدہ کر رہے ہیں اس نام کو. اگر if you truly believe، اگر آپ کا پورا یقین ہے، توکل ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ سوال پوچھا؟ اس کا مطلب یہی ہے that we don't know enough about اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ جل سبحانہ. یا پھر ہم
جانتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو جو ہے اتنا ترجیح نہیں دیتے یا اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، یا ہم اس کو بس کھیل یا مذاق سمجھ رہے ہیں، تبھی ہماری اتنی ہمت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، کتنے ویک ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ جسٹ امیجن، جو ہمارا نیئرسٹ اسٹار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورج بنایا ہے ہمارے لیے، جو بہت بینیفیشل ہے، بہت بینیفیشل، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے۔ یہ سورج جو ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں گرمی دیتا ہے، ورنہ تو ہم فریز ہو جائیں گے، ہر جگہ صرف برف ہوگی، اور پلانٹیشن کہاں سے ہوگے گا، ہم کیا کھائیں گے پئیں گے، کھیتی باڑی کیسی ہوگی اگر یہ سورج نہ ہوتا تو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے پروویژن کے لیے ہمیں رزق اور ہمارے جو جانور ہیں ان کو کھلانے کے لیے یہ سورج دیا، اور پھر اس سے دن ہوتا ہے، دن میں ہم ہمارے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں، ہم رزق روزی تلاش کرتے ہیں۔ یہی تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ دن جو ہے اس میں انسانوں کے لیے زمین پر چل پھر کے اپنے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے ہے دن، اور پھر رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے۔ پھر یہ جو سورج ہے، اگر ہم اس کی سائز کی بات کر لیں اگر، تو ایز کمپیئر ٹو ارتھ، جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو دس ارتھ، سورج میں ایسی 4 لاکھ سے بھی زیادہ جو ارتھ ہے وہ سما سکتی ہے، اتنا بڑا یہ سورج ہے۔ اور پھر سورج سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ بڑے دوسرے پلانٹس ہیں، اور جیسے نیپچون، پلوٹو، سیجیٹیریس، یہ سارے جو پلانٹس ہیں یہ اپنے اپنے ایک پرسکرائبڈ آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سن اور مون، ان کے فیزز چینج ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے ڈسٹنسز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین پر ہم کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں، دن اور رات تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو موسم بھی ہے وہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارے پلانٹس ہیں، اتنا بڑا سورج، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے دوسرے پلانٹس، اور پھر یہ جو مون ہے، پھر دوسرے جو تارے، سیارے ہمیں جو دکھتے ہیں، یہ سب ایک گیلیکسی کا حصہ ہیں۔ ایسے بلینز اور بلینز سٹارز اور پلانٹس مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے۔ جو ہم دیکھ پاتے ہیں وہ گیلیکسی کیا ہے، اس کا نام ہے ملکی وے، اور ایسے اور ملینز اور بلینز اور زیلینز گیلیکسیز اویلیبل ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ کی، یہ جو سارے پلانٹس اور یہ گیلیکسیز ہیں، یہ صرف ایک پہلے آسمان پہ ہے۔ اور نبی کی نریشن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ 7 لیئرز آف اسکائز، 7 لیئرز ہیں آسمانوں کے۔ اور نبی کی نریشن میں احادیث میں کیا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے ایسا ہے جیسے ایک بڑے سے ریگستان پر ایک چھوٹی سی فنگر رنگ یا ایک چھوٹا سا کوائن رکھ دیا جائے، تو کیا کمپیریزن ہے اس سائز کی، کوئی کمپیریزن نہیں۔ پھر ایسے 7 آسمان ہیں، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے، جیسے کہ ایک مثال ہو، تیسرا آسمان جیسے ریگستان اور دوسرا آسمان ایک کوائن یا رنگ۔ پھر سیم لاگو ہوتا ہے تیسرے اور چوتھے، پھر چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی the mighty throne is there and above the king of the kings is established۔ اللہ اتنے بردبار ہیں، اتنے آسمان، اتنے پلانٹس، اتنا سب کچھ، اور ہم چھوٹے سے ارتھ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر، زمین کے اوپر چھوٹے سے چلنے پھرنے والی ایک کہتے ہیں نا ویک ہم اللہ کی کریشن ہے۔ اور پھر یہی ہے ہم جو تکبر کرتے ہیں، کیا اوقات ہے ہماری، کیا بساط ہے، کتنا تکبر، کتنا گھمنڈ، اور کتنی ہمیں اکڑ۔ ہم اپنی سائز کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سوال کرتے ہیں، اللہ کے عدل پر اگر ہم سوال کرتے ہیں، تو کیسی ہمت ہوتی ہے ہماری، جبکہ ہماری سائز، ہماری اوقات اتنی کم ہے، ہماری ذات اتنی چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اینجلز بنائے ہوئے ہیں، اینجلز کے نمبر بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، بے انتہا زیادہ لارج نمبر ہے اینجلز کے، فرشتوں کے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن کو
اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں بیت گئے، جب سے انہیں بنایا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور دن قیامت تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حرمت میں، اللہ کی حرمت میں رکوع میں ہیں۔ وہ سارے فرشتے اللہ کے سامنے اب تک رکوع میں ہیں، جب تک اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کا سور نہیں پھونکتے تب تک وہ نہیں اٹھیں گے رکوع سے، اور جب وہ اٹھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نریشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں، یہ انسیڈنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ فرشتے اٹھیں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک دم they will be in the awe of اللہ، ایک دم اللہ کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہنے لگیں گے، ان کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں گے کہ یا اللہ، ہمارے اللہ آپ اتنے بردبار ہیں کہ آپ کے شان کے مطابق ہم آپ کی کوئی ٹھیک سے عبادت نہیں کر پائے۔ جسٹ امیجن فرام دا ٹائم دے ور کریٹڈ، فرام دیٹ ٹائم ٹل دا لاسٹ ڈے دے ول بی ان رکوع. Even after that they will say that we could not worship you O our Lord which will suit your majesty. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ What are we doing then؟ فرشتے جو ہے ان کے پاس فری ول نہیں ہوتی، they only obey اللہ، صرف اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے ہمیں بیسٹ مخلوق کا لیبل دیا، بیسٹ مخلوق، بہترین مخلوق، اور پھر زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر ہمیں بھیج دیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں کی، کتنی نوازشیں، کتنی رحمتیں ہم پر نازل کی، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے، پھر بھی ہم شکر گزار نہیں بنتے، اور پھر اللہ نے چند ہی تو فرائض ہیں ہمارے، وہ بھی ہم ٹھیک سے پورے نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارا اللہ ہے، اتنا بردبار ہے، اور یہ ہم جو اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی اطاعت میں ہم کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ Here I would like to articulate an example of an ant. ایک چینٹی کا ایگزامپل اگر ہم لیں تو ذرا غور کریے اس بات پر، جسٹ امیجن کہ ایک چینٹی جو گھر کے ایک کونے سے یا دیوار کے کونے سے اگر باہر نکل رہی ہوگی ہمارے، تو میکسیمم اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو وہ کیا دیکھ اور کیا سمجھ پاتی ہوگی، جسٹ کنسیڈر کر لے کہ وہ کیا دیکھ پاتی ہوگی۔ چھوٹی سی چینٹی شاید سے وہ کارپیٹ دیکھ پاتی ہوگی، یا دیوار کا کچھ حصہ، یا گھر کے کچھ پردے، ان کے کلرز، شاید سے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بٹ شاید وہ ہمارے پیر یا ہمارے کچھ لمز، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک ٹائم پہ ہم کو پورا، ایک انسان کو پورا وہ دیکھ پاتی ہوگی۔ اور پھر اس چینٹی کو نہیں پتا کہ ہماری لائف اس دیوار کے، اس گھر کے، اس کمرے کے باہر کیا ہے۔ ایک بڑا سا گھر کے باہر ایک لان ہے، گارڈن ہے، پھر یہ ایک ولیج ہے، پھر ایک سٹی ہے، پھر اس سٹی میں مالز ہیں، کمپلیکسز ہے، اور پھر کمرشل کمپلیکسز ہے۔ اس چینٹی کو اس بات کی وزڈم نہیں کہ ہماری لائف میں، ہمارے آس پاس سوسائٹی میں کیا چیزیں چل رہی ہے، فائنانشیل سیمینارز ہو رہے ہیں، پولیٹیکل میٹنگز ہو رہی ہے، یا کوئی اسمبلیز ہو رہی ہے، یا وار ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں، فیسٹیوٹیز ہے، پھر ماسک ہے، پھر نمازیں ہے، ریلیجنس ہے، فرینڈشپس ہے، پھر یہ ریلیشن شپس ہے۔ یہ سب چیزیں وہ چینٹی نہیں جانتی، اس کو اتنا وزڈم، اس چینٹی کو اتنی ویژن کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسانوں نے آج تک صرف جو بھی ایگزسٹنس میں ہے نا، زمین، پوری دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور اس کے علاوہ جو بھی ساری چیزیں ایگزسٹنس میں ہیں، اب تک 4 سے 5% تک ہی ایکسپلور کر پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں انسان، اور پھر 96-95% جو چیزیں ہیں جو انسین ہیں، جہاں تک انسان کا دماغ، انسان کی پہنچ اب تک نہیں پہنچ پائی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے
ہاتھوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی وزڈم، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسین چیزیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی، جو ہمارے کمپریہنشن سے بالکل باہر ہیں، ان تک ہمارا چھوٹا سا دماغ، جیسے چینٹی کا دماغ، چینٹی کا وزڈم، اسی طریقے سے ہمارا وزڈم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان و شوکت یہ صرف لفظوں میں ہے، لفظوں میں آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہی اتنا زیادہ پاورفل ہے اور اتنا ڈیپ ہے کہ کوئی بھی مفسرون جو ہے، تفسیر کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو سب سے بڑے، سب سے زیادہ جنہوں نے ڈیپ ڈائیو کیا ہے، والیومز آف بکس انہوں نے لکھے ہیں، ایک ایک قرآن کے ایک ایک آیات کی ایک ایک تفسیر کے اوپر والیومز لکھے گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں اسکالرز کہ اتنا ہی ایکسپلین کر پائے ہیں آیت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس اسپیچ کو، جتنا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا کہ ان کی ایبیلیٹی ہے، ہائیسٹ اسکل سیٹس ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک پورا اوشن ہو، ایک پورا سمندر، اس کی گہرائی اور اس کے کچھ بوند ہی نالج کے یہ بڑے بڑے مفسرون اٹھا پائے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کلام اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ واسٹ ہے، اتنی اس کی ڈیپتھ زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہنچ اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہی بہت زیادہ ہوگی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اچھائی سے اور گہرائی سے جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں قرآن میں اور نبی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہمیں معلوم ہوئے ہیں 99 نیمز، ان کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو ہمیں زیادہ جانکاری مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے چند نام جو ہے اس کے اوپر ہم بریف ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اور ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو، اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس کو سمجھ سکیں۔ تو ان کیریکٹرسٹکس، ان ایٹریبیوٹس کو جاننے کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گی۔ ان کا ایگزیکٹ نمبر وائز ریفرنس اگر آپ کو جاننا ہوگا تو آپ مجھے الگ سے میسیج یا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایک بہترین اسکالرس، بیسٹ اسکالرس میں سے ہوا کرتے تھے، ان کی بک کا ریفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ مینشن کروں گی۔ ان کے بک سے بھی کوئی نالج میں نے لیا ہوگا تو میں ان ناموں کے ایکسپلینیشن میں مینشن کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا نام ہے یا اللہ یا رحمان۔ اللہ کا ایک 99 نیمز میں سے ایک اور نام ہے الرحمن۔ الرحمن کی معنی ہے دا موسٹ مرسیفل، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب عربک لینگویج میں کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے، کوئی بھی ایک اسپیسیفک ورڈ، تو اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پرائمری میننگ ہوتی ہے اور پھر سیکنڈری میننگز ہوتے ہیں۔ پرائمری میننگ جو بیس میننگ ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے یا ایک واحد ہوتی ہے، اور پھر سیکنڈری میننگز جو ہے وہ ملٹیپل اس کے میننگز ہوتے ہیں۔ یہ عربی لینگویج کی جو ہے وہ ایلیکوینس ہے، عربی لینگویج کی یہ خاصیت ہے۔ اسی کے وجہ سے عربی لینگویج بہت زیادہ ڈیپ ہے، گہری ہے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، لنگوسٹکس انالیسس جو ہے اس کا، وہ خوب مضبوط ہے، خوب ڈیپ ہے۔ عربی لینگویج میں بہت زیادہ واسٹنیس ہے اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن، اور ورڈز کو بہت زیادہ ایلیکوینس کے ساتھ اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہوا، اس لیے شاید اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے یہ لینگویج چنی ہوگی اپنا آخری معجزہ انسانوں تک بھیجنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے رسول کو یہ تحفے میں، شاید اسی لیے یہ لینگویج عربی چنی ہوگی۔ تو جو الرحمن کا جو روٹ ورڈ ہے رحم بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ورڈ وومب کو،
جب ایک عورت جو ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جہاں پہ فرٹیلائز ہوتا ہے، جہاں پہ 9 مہینے تک اس بچے کی پوری طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 9 مہینے تک جہاں پر اس کا روزی رزق اس کے ماں کے تھرو امبیلیکل کارڈ سے اس کو جس لیئر میں، جس جس اسپیس میں وہ ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو روٹ ورڈ اس کو رحم کہا گیا ہے۔ اسی لیے تو آیا ہے نا کہ رحم کے رشتے، بلڈ ریلیشنز، ایک ہی رحم سے، ایک ہی ووم سے آئے ہوئے رشتے، جسے بھائی بہنوں کے رشتے ہوتے ہیں، تو یہ بلڈ ریلیشنز، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا بتائی ہے جو ان بلڈ ریلیشنز کو کنیکٹ رکھتا ہے، جو ان رشتوں کو نبھاتا ہے، اور پھر جو ان رشتوں کی قدر نہیں کرتا یا رشتے توڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود نام اسی ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، رحم سے۔ ووم کو، مدر کے ووم کو اللہ تعالیٰ رحم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے جو نام سلیکٹ کیا ہے وہ ہے الرحمن۔ اور نبی کی نریشن سے، حدیث سے یہ بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی ماں سے ری یونائٹ ہو رہا ہے، مطلب کہ کچھ عرصے پہلے وہ گم ہو گیا ہوتا ہے، اپنی ماں سے وہ جدا ہو گیا رہتا ہے، لیکن پھر کسی طریقے سے ان لوگ ری یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو پل ہوتا ہے وہ خود وٹنس کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، اور اتنی محبت، اتنا پیار سے وہ ماں گلے لگاتی ہے، اور اپنے بچے کو واپس پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اسے بہت پیار کرتی ہے، اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں جلنے دیکھ سکتی ہے، جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ تو صحابہ، ایکچولی وہ بہت ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے، بہت ایموشنل سین ہوتا ہے، صحابہ تو پھر فوراً جواب دے دیتے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے جو یہ ماں ہے وہ اپنے بچے سے جس قدر محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ تمہیں کس طریقے سے دیکھ سکتا ہے جہنم میں جلتے ہوئے یا آگ میں جلتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے معافی مانگنے کے لیے، جب تک، اسی لیے ہمیں چاہے ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تب تک ہمارے پاس موقع ہے to turn back to Allah in repentance and ask him for forgiveness, to seek refuge in him. Let's ask Allah for forgiveness, and he is the one who forgives all types of sins with the true heart. If a true heart wants a forgiveness from him, he surely forgives. سو اس طریقے سے رحم کرنے والا، اتنا زیادہ اللہ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں یہ کہا ہے کہ میری پکڑ بہت مضبوط ہے اور میرا عذاب بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے اور کرپٹ لوگوں کے لیے جہنم کی جھلستی ہوئی آگ بنا کر رکھی ہوئی ہے، اور کئی طرح کی پنشمنٹس مینشن کی گئی ہے قرآن میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ رحمت کے اور معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت، میرا رحم میرے غصے پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ یہ بھی نریٹ کیا ہے کہ دن آخرت پر جب حساب ہونا ہے، جب ترازو میں، پلڑے میں جب ڈیڈز رکھے جائیں گے، جب ہمارے نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، جب انصاف ہوگا، جب سوال جواب ہوں گے، جب جو ہے
کس کو جہنم اور کس کو جنت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیریشن آ جائے گا، اس ٹائم پر ہر ایک انسان کو اگر چوائس دی جائے کہ جج آن دا پلیس آف دا جج، if somebody wants his parents or her parents, so they will deny, no, we don't want our parents because Allah is most loving and most merciful and most caring for his slave than our own parents. تو ہم ججمنٹ کے لیے بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہم پریفر کریں گے. یہ اس نریشن کی ایبسٹریکٹڈ میننگ ہے. اوکے. پھر کئی دفعہ ہمارے پاس یہ بھی سوال آتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے فالوورز، بیسیکلی اسلام کو فالو کرنے والے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے کوئی طبقہ ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ کافی لو سٹیٹس، لو لائف جیتی ہے. ان کی لائف سٹائل بہت لو ہوتی ہے بیکاز ان کا انکم، ان کے فائنانسز بہت کم دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں، مطلب جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، بہت امیر ہے وہ لوگ، اور بہت ہائی سٹیٹس اور بہت ایلیٹ کلاس اور بہت اچھی لائف سٹائل ہے ان کی. تب بھی یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امیر انسان ہے، جو ریچ ہے، وہ بہتر، اور جو پور ہے، جو غریب ہے، وہ ناپسندیدہ نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ریچ انسان ہے اس کا اور غریب کا سٹیٹس بالکل سیم ہے. ہر ایک کو الگ الگ ایسیٹس دیے ہوئے ہیں، الگ الگ سیناریوز دیے ہوئے ہیں اس زندگی میں، بیکاز یہ زندگی، یہ لائف کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ، ایک ٹرائل ہے، ایک ایگزامینیشن ہے. تو سب کے پاس الگ الگ کویسچن پیپرز ہیں، سب کے پاس الگ الگ سچویشنز ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ غریبی سے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کو زیادہ مال دے کر ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کو نالج دے کر ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کو خوبصورتی دے کر ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کو سوشل سٹیٹس دے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے. دس از دا حکمہ آف اللہ، دس از دا مصلیت، اللہ کی یہ مصلیت ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ غریب کو پسند نہ کرتے تو پھر کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب وہ کیوں غریبی میں اپنی زندگی جیتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے. صحابہ جن کے ایمان سب سے بہترین، سب سے ریفریشنگ، سب سے عمدہ، سب سے اچھے، انصار، مدینہ کے انصار، کتنی غریبی تھی ان کے پاس، کھانے کو کئی دنوں کے فاقے ہوتے تھے، تو غریبی تھی. تو کیا وہ لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھے؟ بلکہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اور چلے امیر کی بات کر لیں کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بادشاہی ہے، کیا اللہ ان کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس کنگڈم دی تھی اللہ تعالیٰ نے، انہیں بادشاہ بنایا تھا. پھر یوسف علیہ السلام، ان کو بھی عزیز بنایا تھا ایجپٹ کا، ان کے پاس بھی پاور تھی. یا پھر اگر بیمار لے لیں تو کیا بیمار انسان اللہ کو پسند نہیں ہے؟ صرف اسٹرانگ انسان ہی اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یا یونس ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی تھی، ایک سکنس تھی ان کو، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے الگ الگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ ایسیٹس دے کر انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ از دا پرووائڈر، اللہ تعالیٰ از دا چیریشر، اللہ تعالیٰ از دا نریشر، نرچر. اللہ تعالیٰ نرشڈ، اللہ تعالیٰ provides for the ones who do not even follow him. Allah Ta'ala is the provider for the ones who follow him and also for those
who don't even follow him, because اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے. سو ایون if they don't worship Allah, or even if they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is the one who provides for them. Allah is the one who gives them assets and who gives them, because this life is just a temporary. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر بھی دے کر پرکھ رہے ہیں، کفار کو بھی پرکھ رہے ہیں. کفار کو بھی عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جب تک انسان کے بدن میں جان ہے، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، رائٹ؟ تب تک اس کے پاس موقع ہے کہ وہ لوٹ کر جائے اور اپنے رب کی پہچان کرے، سچ کو جھوٹ سے مختلف کر کے سچ کا ساتھ دے، سچ کو فالو کرے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے. ایون دو اگر جو بھی لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا کھانا پینا، ان کی سپلائز بند کر دے رہا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اب دیکھیں، جو اللہ کے فالوورز بھی ہیں، مسلمان لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہر دن ہم سے ہو رہے ہیں، اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو فوراً اس کی زبان نہیں کٹ جاتی. اگر کوئی چوری کر لیتا ہے چھوٹی موٹی تو فوراً اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کر دیتا، یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کاٹ نہیں دیتا، یا تو جھڑ نہیں جاتے اس کے لمز، ہے نا؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب کیے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن. اور الرحیم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نیکسٹ نام ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے الرحیم. الرحیم علماء کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، یہ دن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مرسی، جو حصہ رکھا ہوا ہے، اس حصے کے بارے میں کہتے ہوئے یہ نام آیا ہے الرحیم. اسپیشل مرسی which Allah has saved for the last day, the day of judgment. قیامت کے دن کے لیے، حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت. نریشنز میں آیا ہے کہ جو اللہ کا جو پورا رحم ہے، جو مرسی ہے، جو کائنڈنس ہے، جو بھی اچھائی، جس کے تحت ایک بیوی اور شوہر کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنی اولادوں سے جو محبت ہوتی ہے، یا ایک انسان کو کسی اینیمل سے، اپنے پیٹ سے جو لگاؤ ہوتا ہے، یہ سارا پیار، یہ ساری رحم، یہ سارا مرسی کا جو معاملہ ہے، جو فگیونیس، یا کوئی گناہ کر دیتا ہے، یا کوئی کسی کو چیٹ کرتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے تو پھر سامنے والا اسے معاف کر دیتا ہے بڑا دل کر کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بس 1% ہے، بس 1% ہے، 1% ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں فار دا لاسٹ ڈے. جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم کی، اللہ تعالیٰ کے سے معافی کی، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 99 حصے اس دن کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ الرحیم نام جو ہے وہ اس دن کے لیے اسپیسیفکلی آتا ہے. ایک نریشن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن آخرت میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوگا کہ ایک انسان کا جو ہے حساب کتاب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بیسس پر جو ہے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم اللہ تعالیٰ کر دیں گے فرشتوں سے. پھر فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی اور لے کر جا رہے ہوں گے. اتنے میں وہ پلٹے گا، وہ انسان، وہ بندہ پلٹے گا اللہ کو، اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے اللہ کو زور سے وہ پکارے گا، یا اللہ، یا رحمان، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ امید تو نہیں کی تھی میرے رب. تو اللہ کہیں گے کہ پھر تم نے مجھ سے کیا امید کی تھی؟ اگر اتنے سارے برے کام کر کے تم آئے، اپنا ٹیسٹ فیل کر دیا تم نے، تو تم نے اس سے زیادہ مجھ سے اور کیا امید رکھی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا الرحمن، میں نے سمجھا تھا کہ آپ اتنے رحم کرنے والے اور اتنے غفور الرحیم ہیں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی آپ معاف کر دو گے.
سبحان اللہ. تب اللہ رپلائی کرتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندے نے مجھے میری رحمت کے نام سے پکارا ہے، مجھے غفور الرحیم کر کے پکارا ہے، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، اسے جنت میں لے کر جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا رب، اتنا محبت، اتنا پیارا، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمت کرنے والا ہمارا بردبار اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانیاں کرتے گھومتے ہیں، اسی اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور پھر ہم اسی اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہے، ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا. نیکسٹ نام انشاءاللہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ہے الخالق، دا کریٹر آف ایوری تھنگ. فرام ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے چھوٹا سا ایٹم، امیبا، اس سے لے کر بڑی سی ٹریز، یا پھر جو خونخوار اینیملز ہے، یا پھر چھوٹے بیبیز، بچوں کے جو اعضاء، ساری بنانے والی اور ساری خوبصورت نیچر کی چیزیں، جھرنے، ندی، پلانٹس، یہ ساری سب کچھ چیزیں یہ بنانے والا اللہ خالق، بنا کسی سیمپل کے، بنا کسی چیز کے بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمانوں کو دیکھ لو، جو جن کو میں نے وداؤٹ اینی پلرز، کوئی پلرز کے بنا میں نے انہیں بنایا ہے، اور تم اپنی نظر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نظر تم دوڑا کر دیکھو کہ تمہیں اس میں کوئی گیپ یا کوئی امپرفیکشن نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی بھی کنسٹرکشن ہو تو سب سے پہلے پلر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں سلیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وسیع آسمان جو پوری دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے، وداؤٹ اینی پلرز بنایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن میں کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بار نظر ڈالنے کو کہا ہے، پھر سے ایک بار تم کوشش کرو، کیا تمہیں کوئی خامی، کوئی کمی نظر آتی ہے اس آسمان میں؟ بالکل نہیں. کون ہے کریٹر؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الخالق. اللہ تعالیٰ بناتا بھی ہے اور اس کو پراپرلی پرپورشن کرتا ہے. اس طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. سب سے کمپلیکیٹڈ چیز، ہمارے انسان کے بدن کے اندر کتنی نسیں ہوں گی، کتنی کمپلیکیٹڈ. اگر ایک بھی نس بلاک ہو جاتی ہے، ایک بھی نس اگر دب جاتی ہے، پوری باڈی کے میکینزم میں خرابی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساؤنڈ سسٹم ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے لینسز، ہمارے کیمرہ لینسز بالکل ایک دم صاف کلیئر ہمارے آئیز بنا دیے ہیں. سبحان اللہ. کس طریقے سے ہمارے جینز اور کروموزمز مل کر ایک مدر اور فادر کی ایک مکسڈ امیج لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. who is able to do that? who is another power than Allah who can create such a complex machine? Nobody can create. اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah has created mankind upright, ایک دم اسٹریٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بنا کسی خامی کے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. سبحان اللہ. دوسرا اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے رزاق. رزق دینے والا، پرووائڈر. جو جسٹ امیجن، کافی بار ایسا ہوتا ہے نا، اور یہ شاید آپ نے بھی فیل کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، کوئی فروٹ یا کوئی چیز اگر ہم کھا رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک انگور لیا، ٹھیک ہے، ایک انگور کا گچھا، گھر میں کافی سارے لوگ ہیں، وہ گچھا دھو کر کے ایک پلیٹ میں، باؤل میں، جو بھی ہے فیملی میں، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پر رکھ دیا، اور پھر اس انگور میں سے ایک انگور، وہ پوری گریپ وائن میں سے ایک گریپ نکال کر اگر میں کھا رہی ہوں، تو میرے دماغ میں خیال آنا چاہیے کہ یہ انگور پتہ نہیں یہ کون سی بیل میں، کون سی ڈال پہ، کون سے گارڈن میں، کون سے ریجن میں ہوگا. پھر اس کا سیڈ جب مٹی میں تھا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا رزق پکا کر دیا تھا. تب یہ جا کر اتنا ٹریول کر کے پھر مارکیٹ میں تھا،
سینکڑوں لوگ تھے مارکیٹ میں، لیکن ان لوگوں کے آپشنز میں سے وہ مجھ تک آیا، میرے گھر تک، میرے منہ تک، میرے پیٹ میں چلا گیا۔ کافی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نوالا ہم کھا لیتے ہیں، پھر منہ میں جانے کے بعد، نوالا پیٹ میں جانے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز جو ہے ہمارے دانت میں اٹک جاتی ہے، وہ ہم کھا نہیں پاتے، برش کرنے کے بعد وہ نکل کر چلی جاتی ہے۔ مطلب منہ کے اندر جا کر بھی اگر وہ میرا رزق نہیں ہے تو وہ مجھے نہیں حاصل ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ اگر ہم سوچنے لگے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو از اوور پرووائڈر۔ دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس، یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دس از planned، ایوری تھنگ از planned and the planner is the greatest of all، the greatest of all۔ He is the one who provides for the birds and the animals۔ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر اتنی اندھیری جگہ میں، اتنی پروٹیکٹڈ جگہ میں اس بچے کو غذا پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، the provider، the sustainer، the best disposer of all our affairs۔ اور پھر العزیز، اللہ کا ایک اور نام ہے العزیز۔ العزیز مطلب the mighty of the mightiest، the most powerful۔ اللہ کی پاک ذات، اللہ کی پاور سے زیادہ بڑی کوئی پاور ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کون سی وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ اس خیر کو کون ہے جو تم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی شر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان، تو کون سی وہ طاقت ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ سو آور لارڈ از in control of everything۔ He has power to do anything and everything at any time and at any given point of time۔ So ہمارے دل میں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی پر ہمارا پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر یہ بات ہم دھیان میں رکھیں تو ہم شرک سے بھی بچ سکتے ہیں، شرک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کیوں کریں؟ اگر ہمیں کسی اور سے ڈر نہیں، اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی وہ ذات نہیں، کوئی وہ معبود نہیں جو ہمیں کوئی نقصان یا کوئی خیر پہنچا سکے، تو ہم کیوں جانے لگیں گے باباؤں کے پاس، یا کیوں ہم جانے لگیں گے درگاہوں پر چادر چڑھانے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے؟ اس کے لیے، اسی بات کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے سارے ناموں اور ان کے سارے ایٹریبیوٹس کا پتہ ہونا اور اس پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تب جا کر کے ہم شرک اور بدعت جیسی ان بھیانک بیماریوں سے، میں کہوں گی گناہوں سے، ان بیماریوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ۔ پھر اللہ کے نام ہے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے، مطلب اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ از the origin of everything and anything۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ اور آخر، جب سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کون رہے گا؟ پیارا چہرہ، پیاری صورت ہمارے اللہ کی، وہ نور باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ تو اول، الآخر، الظاہر، الباطن، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ کو جاننے والا ہے، اور دل کے اندر ہمارے انٹینشنز کیا ہے، ہمارے لفظوں پہ بھلے سے وہ بات نہ آئے، ہمارے انٹینشنز ہم نے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جاننے والا اللہ ہے۔ دیکھیں اللہ نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں، گھنے جنگل میں، ایک بڑے سے کالے پتھر کے اندر ایک چھوٹی سی کالی چینٹی ہے، تو اس کی چال بھی اللہ تعالیٰ سے ناواقف، مطلب اس کی چال کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ اس بات سے بھی ناواقف نہیں۔
تو پھر ہم کیسے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، بند کمرے میں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بھلے ہم دنیا سے چھپا لے، دنیا کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور نام ہے السامی، the hearer، اوکے۔ the hearer of our prayers۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سب سے نزدیک، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجود میں ہوتا ہے، جب وہ پرولونگڈ سجود کرتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، سجدے میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ ہم ہیں لوویسٹ ارتھ پہ، لوویسٹ لیول پہ۔ ہم جو وسپر کرتے ہیں، کوئی نماز کے علاوہ کوئی اور سن بھی نہیں پاتا ہوگا شاید، لیکن ہماری وہ جو فسفساہٹ ہے وہ اللہ سنتا ہے، بڑے عرش کا مالک جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے پہ، اعلیٰ مقام پہ ہے، 7ویں آسمان پہ اپنے